اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد یا نور یا نور النور یا نور قبل کل نور و نور بعد کل نور یا من لہ النور و بہ النور و منہ النور و الیہ النور و هو النور صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا وطبيب أنفسنا وغياثنا وغوثنا ومغيثنا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا وملجانا ومعبانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ افروز حضرت علامہ مولانا غلام غوث صاحب محی الدین قبلہ مدد اللہ العالی، حضرت حافظ و قاری احمد رضا صاحب وجے باڑا اور دیگر معزز علماء اکرام و شعراء ذوی الاحترام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک سنائیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو احباب میری ویڈیو بنا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ برائے کرم میری ویڈیو نہ بنائیں، کیونکہ ہم تصویر والے نہیں تصور والے ہیں. اور اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو کیمرے سے ہماری تصویر کھینچ کر کے موبائل میں نہ رکھیں بلکہ نظروں سے کھینچ کر کے دل میں رکھ لیں. حضرات محترم، آپ کے اس علاقے میں، اس خطے میں ہمارا یہاں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے، لیکن یہاں آ کر کے ہم نے اجنبیت محسوس نہیں کی، کیونکہ آپ نے بزرگوں کی نسبت سے ہمیں وہ محبت دی اور وہ ہم سے جو ہے آپ نے اتنی شفقت اور محبت سے آپ لوگ پیش آئے کہ یہاں پر ہمیں اجنبیت کا احساس نہیں ہوا بلکہ یہی احساس ہو رہا ہے کہ اپنوں میں آئے، کیونکہ ہم سب الحمدللہ دینی بھائی ہیں اور جو رشتہ ہمارے درمیان ہے وہ روحانی رشتہ ہے، وہ عشق رسول کا رشتہ ہے. ہم سب حضور کے غلام ہیں اور حضور کے نام پر آج ہم یہاں سب جمع ہیں. مولا تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا مبارک فرمائے. حضرات محترم، مجھ فقیر کے پڑنانا سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ، ان کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اس کے چند اشعار آپ لوگوں کو سناتا ہوں. بڑا ہی پرتاثیر کلام ہے. دیکھیے، اعلیٰ حضرت ہوں یا مفتی اعظم ہند یا استاد زمن یا پھر حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی اختر رضا خان علیہ الرحمہ، ان بزرگوں کے جو کلام ہیں وہ مقبول بارگاہ خیر الانام ہے اور ہر کلام اپنی ایک خاص تاثیر رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت کی نسبت سے ہمارا اس ملک کے مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے، لوگ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے بلاتے ہیں. تو مدھیہ پردیش میں ایک علاقہ ہے پاٹن، جبل پور ایک شہر ہے، وہاں سے 35 کلومیٹر وہ علاقہ ہے پاٹن. تو مجھ فقیر کا وہاں جانا ہوا تو وہاں پر مجھ کو ایک 94 سال کے بزرگ عالم دین ملے، 94 ایئرس کے. تو انہوں نے بڑی ہی دلچسپ بات مجھے بتائی. وہ بزرگ عالم دین، ان کو علاقے والے ملا جی کہتے ہیں، آج بھی وہ حیات ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ جوانی کے دنوں میں میری بڑی تمنا تھی، آرزو تھی کہ میں حضور کے روضہ انور کی زیارت کراؤں، مدینے پاک کی مجھے حاضری ہو جائے. لیکن اس زمانے میں جو میری ماہانہ تنخواہ تھی وہ محض 100 روپیہ تھی. میں 100 روپیہ مہینہ کماتا تھا. اب 100 روپیہ ماہانہ تنخواہ میں مدینے پاک جانا یہ ایک ناممکن سی بات ہے.
اسی دوران سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے، ان کا ہمارے علاقے میں دورہ ہوتا ہے. جیسے آج اعلیٰ حضرت کے شہزادے تاج ملت آپ کے علاقے میں آئے ہیں، تو حضور مفتی اعظم ہند، ان کے نانا جان، تاج ملت کے نانا جان، تاج الشریعہ کے نانا جان سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پاٹن علاقے میں دورہ ہوتا ہے. وہ ملا جی بتاتے ہیں کہ میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا، پہلی ملاقات ہے. مفتی اعظم ہند مجھے دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا مدینے پاک جانا چاہتے ہو؟ تو وہ یہ سن کر کے تڑپ اٹھتے ہیں اور قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے کہ حضور کا روضہ دیکھ لوں. تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا میری لکھی ہوئی ایک نعت پاک ہے، اس کے اشعار پڑھا کرا کرو، مدینے پاک ہوا. حضرات محترم، اللہ گواہ ہے وہ ملا جی آج بھی وہاں باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو وہ کہتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کلام کی نشاندہی فرمائی کہ اس کو پڑھا کرو گے تو مدینے پاک ہو آؤ گے، تو میں نے روزانہ اس کلام کے اشعار کو پڑھنا شروع کیا. میں روزانہ اس کی مداومت کرتا رہا، یہاں تک کہ 100 روپیہ ماہانہ تنخواہ پر میں نے 7 بار حج کیا اور کئی دفعہ مجھے مدینے پاک کی حاضری ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ بات سن کر کے آپ لوگوں کو پہل کرتے ہوئے، سبقت کرتے ہوئے مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میاں بتاؤ وہ کلام کون سا ہے، کیونکہ کون سا ایسا سنی ہے جو مدینے پاک نہیں جانا چاہتا؟ سب جانا چاہتے ہیں نا. تو اب آپ لوگوں کو یہ مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کو جلدی سے بتاؤ وہ کلام کون سا ہے. اور یقین مانیے حج کے دوران ذی الحجہ سے پہلے محرم کے آخری تاریخ ہے، میرے پاس دبئی سے میسج آیا واٹس ایپ پر کہ ایک صاحب ہیں شمس تبریز بھائی، ان کا میسج آیا کہ میں ہر سال حج کمیٹی کے فارم کو بھرتا ہوں، اپنے والدین کا اس میں نام لکھ کر کے جو ہے سبمٹ کرتا ہوں، جمع کراتا ہوں، لیکن میرے والدین کا نام نہیں آتا ہے حج کمیٹی میں. تو میری بڑی تمنا ہے کہ میں اپنے والدین کو حج کرا دوں. تو مجھے اچھا اتفاق کی بات کہ ان کے والد سرکار مفتی اعظم ہند کے ہی مرید تھے. تو مجھے ان ملا جی کی وہ بات یاد آ گئی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو اس کلام کو پڑھے گا مفتی اعظم ہند کے کلام کو پڑھے گا وہ مدینے پاک ہو آئے گا. تو میں نے شمس تبریز صاحب سے یہ کہا کہ آپ کے تو والد صاحب بھی جو ہے ماشاءاللہ مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں، یہ ان کا کلام ہے، اپنے والدین سے کہیے کہ مفتی اعظم ہند کے اس کلام کو پڑھا کرا کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مدینے پاک کی حاضری ہو جائے گی. تو چند روز گزرے تھے، ان صاحب کا دوبارہ سے میرے پاس میسج آیا کہ الحمدللہ حج کمیٹی کے فارم میں نام آ گیا. تو حضرات محترم وہ کلام آپ لوگوں کو سناتا ہوں. اچھا سنانے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری آواز میں تو دم نہیں ہے، میری آواز میں دم نہیں ہے، لیکن اشعار میں بہت دم ہے. تو آپ کو میری آواز پر توجہ نہیں کرنی ہے، اشعار پر توجہ کرنی ہے. اور مل کر کے ہم سب پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ کیا تیلگو ہی سمجھتے ہیں؟ اردو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ تو مل کر کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ بیبان بطحا صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ بیبان بطحا صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے دم سے عالم چمکا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہے مظہر رب اجمل، دل ہے تیرے سارے مرسل. تو ہے مظہر رب اجمل، دل ہے تیرے
مرسل کون ہے ہم سر تیرا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضور نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میرا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے ہیں۔ اب جو سکہ چلے گا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ حضرت مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شہزادے رقم طراز ہیں، جتنے صلاتی پہلے آئے سکے ان کے ہو گئے کھوٹے، جتنے صلاتی پہلے سکے ان کے ہو گئے کھوٹے، جاری رہے گا سکہ تیرا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ جماعت جو یہاں بیٹھی ہے وہ درود و فاتحہ والی ہے۔ الحمدللہ جہاں رضا کا غلام ہوگا وہاں درود و ہوگا، اور یہ تو یہ بدبختوں کے لیے ہے کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ تو کتنا پیارا کلام ہے کہ یہ درود پاک اس میں شامل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ ایک بڑا ہی مشہور زمانہ شعر ہے، پوری دنیا میں سیدوں کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب اسی مفہوم کو اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے انداز میں سنیے۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، تیرے گھر کا بچہ بچہ سارا گھرانہ سید والا، تیرے گھر کا بچہ بچہ سارا گھرانہ سید والا، نوری کی مورت نور کا پتلا، نور کی صورت نور کا پتلا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ، نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، ان کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا۔ ہمارے امام نے تو کیا پیارا جواب دیا ہے کہ بدبختو تم حضور کے غیب کی بات کرتے ہو، ارے سب سے بڑا غیب تو حق سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب خود خدا ان سے نہیں چھپا تو بھلا دوسرا ایسا کون سا غیب ہے جو ہمارے حضور سے چھپ سکتا ہے؟ ہم لوگ جو ہیں نماز جمعہ کے بعد پوری دنیا میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے، آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب اسی مفہوم کو حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے طور پر بیان کرتے ہیں، عیب سے تم کو پاک کیا ہے، غیب کا تم کو علم دیا ہے، عیب سے تم کو پاک کیا ہے، غیب کا تم کو علم دیا ہے، اور حق بھی تم سے چھپا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں، اور مقطع سن کر کے یہ محسوس ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت مفتی اعظم نے اس کلام کو لکھا ہوگا تو ان کو بھی مدینہ پاک کی حاضری ہوئی ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں، حاضر در ہے نوری مضطر، حاضر در ہے نوری
مضطر آپ کا موروثی سناگر حاضر در ہے نوری مضطر آپ کا موروثی سناگر ابن رضا ہے خواہ رضا کا ابن رضا ہے خواہ رضا کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک سنائے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ جو جلسے، یہ دینی جلسے جو منعقد کیے جاتے ہیں، چاہے اس کا عنوان کچھ بھی ہو، مقصد صرف ایک ہوتا ہے. وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دین کی باتوں کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تاکہ لوگ اپنے دینی باتوں کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تو آپ نے یہ جان لیا کہ جلسے منعقد ہوتے ہیں دین سکھانے کے لیے. تو آسان لفظوں میں جان لیجئے دین ہے کیا. دین نام ہے عشق رسول کا، دین نام ہے محبت رسول کا، دین نام ہے تعظیم رسول کا. کسی نے کیا خوب کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات محترم، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا تم قیامت کے تعلق سے پوچھتے ہو، بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ دیکھیے صحابی رسول ہیں، نماز نہ پڑھتے ہوں ایسا ہو نہیں سکتا. صحابی رسول ہیں، روزہ نہ رکھتے ہوں ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود یوں عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رکھی سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس پر ہمارے آقا نے وہ جواب ارشاد فرمایا کہ جس کو سن کر کے تمام صحابہ میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی. سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. اب اس حدیث پاک کو اور بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تو حضرات محترم، ہمارے اہل سنت کے ایک بہت ممتاز عالم دین گزرے ہیں، علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ. وہ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جب اس ملک میں برٹش حکومت تھی، انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تو ایک انگریزوں میں کا افسر تھا، برٹش آفیسر تھا، اس کی ایک لڑکی تھی. اس کو یہ تمنا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، آرزو اس کے دل میں یہ پیدا ہوئی کہ میں مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے، ہولی بک ہے قرآن شریف، اس کی تعلیم حاصل کروں، اس کو پڑھنا سیکھوں. تو اس نے اس خواہش کا اظہار جو ہے اپنے باپ سے کیا، جو انگریزوں میں کا افسر تھا. تو اس کے باپ نے ایک دیندار مولوی صاحب کا انتخاب کیا کہ کوئی مولوی صاحب اس کے گھر میں آ کر کے اس کی بچی کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھنا سکھائے. ایک مولوی صاحب روزانہ اس کے مکان پر جاتے، اس کے گھر پر جاتے، اس کی بچی کو قرآن پڑھنا سکھاتے، قرآن کی تعلیم دیتے. قرآن کی تعلیم سے متاثر ہو کر کے اس انگریز نصرانی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا، وہ مشرف با اسلام ہو گئی. لیکن اس نے اپنے گھر والوں کو اس کے تعلق سے نہیں بتایا، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ میرا جو باپ ہے وہ انگریزوں میں کا افسر ہے، برٹش آفیسر ہے، کہیں وہ یہ بات سن کر کے جو ہے ناراض نہ ہو جائے اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی نہ کرے. تو اس لیے مسلمانوں کی خیر خواہی کے ناطے اس نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا. چونکہ دین نام ہے، حدیث پاک میں کہ دین نام ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کا، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھلائی چاہنے کا. تو مسلمانوں کی خیر خواہی کے مد نظر اس نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا. پھر وقت گزرتا گیا، وہ انگریز مسلمان لڑکی ایک مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے، ایک مہلک بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ عنقریب اس مرض میں میرا انتقال ہو جائے گا.
تو وہ اپنے استاد مولوی صاحب کو بلاتی ہے اور ان سے ایک وعدہ لیتی ہے، کہتی ہے حضرت مجھے ایک مرض لاحق ہے اور مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ ضرور عنقریب میرا اس مرض سے جو ہے انتقال ہو جائے گا، تو میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد، چونکہ میرے گھر والے نصرانی ہیں تو وہ میرے مرنے کے بعد مجھے نصرانیوں کے قبرستان میں دفنا دیں گے، تو آپ سے میں یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ میرے مرنے کے بعد جب میرے گھر والے مجھے نصرانیوں کے قبرستان میں دفنا دیں تو آپ موقع پا کر کے میری قبر کو کھودیے گا اور مجھے میری قبر سے نکال کر کے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنا دیجیے گا۔ کیسی سچی پکی مسلمان ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس بات کا خیال ہوتا ہے۔ چند روز کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، اس انگریز مسلمان لڑکی کا اس مرض میں انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس کو نصرانیوں کے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں۔ ان مولوی صاحب کو، اس کے استاد صاحب کو اس سے کیا ہوا وہ وعدہ یاد آتا ہے، تو وہ مولوی صاحب موقع پا کر کے اس کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کی قبر کو کھودتے ہیں تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، وہ مولوی صاحب دیکھتے ہیں کہ اس انگریز مسلمان لڑکی کی قبر میں وہ تو نہیں ہوتی ہے مگر ان کا ایک دوست ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ میرے دوست کا انتقال کب ہوا، اور پھر وہ اس نصرانی قبرستان میں، وہ بھی اس مسلمان انگریز لڑکی کی قبر میں کیسے آ گئے۔ اسی بات کو معلوم کرنے کے لیے وہ اپنے دوست کے گاؤں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں ان کو پتہ یہ لگتا ہے کہ عنقریب ان کے دوست کا بھی انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور قریب کے کسی قبرستان میں اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ تو اس کی قبر کے تعلق سے وہ پتہ کر کے جو ہے رات کے اندھیرے میں اس کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے دوست کی قبر کو کھودتے ہیں تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ دوست کی قبر میں دوست تو نہیں ہوتا ہے مگر کوئی عربی شخص ہوتا ہے۔ اب تو ان کی حیرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ اس انگریز مسلمان لڑکی کی قبر میں وہ تو نہیں ہوتی ہے مگر دوست ہوتا ہے، اور دوست کی قبر میں دوست نہیں ہے بلکہ کوئی عربی شخص ہے، میت کا لباس بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عرب کا رہنے والا ہے، تو آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ تو رات میں جب وہ مولوی صاحب اپنی قیامگاہ پر آتے ہیں اور سوتے ہیں تو خواب میں ان کو وہی انگریز مسلمان لڑکی نظر آتی ہے جو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کیا آپ نے حضور کی اس حدیث پاک کو نہیں سنا تھا کہ سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ عربی شخص ہندوستان کی سرزمین سے محبت کرتا تھا تو فرشتوں نے اس کو عربستان سے نکال کر کے، اس کی قبر سے نکال کر کے ہندوستان کی زمین میں آپ کی دوست کی قبر میں منتقل کر دیا۔ آپ کا دوست نصرانیوں سے محبت کرتا تھا، انگریزوں سے محبت کرتا تھا، انگریز لڑکیوں سے محبت کرتا تھا، تو فرشتوں نے اس کو اس کی قبر سے نکال کر کے میری قبر میں منتقل کر دیا۔ میں رسول اللہ سے محبت کرتی تھی، میں اہل بیت سے محبت کرتی تھی، میں صحابہ سے محبت کرتی تھی، میں اولیاء اللہ سے محبت کرتی تھی، تو فرشتوں نے مجھے میری قبر سے نکال کر کے جنت البقیع میں منتقل کر دیا۔ تبھی تو کیا ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میری والدہ کے سگے پردادا استاد زمن شہنشاہ سخن علامہ حسن رضا خان یہ اعلیٰ حضرت کے سگے بھائی تھے، وہ بھی کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے۔ یا رسول اللہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ اور حضرات محترم ہمارے امام کی کیا شان ہے، ان کے لیے تو یہ نعرہ پوری دنیا میں لگتا ہے، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا عشق و محبت کا امام کہتی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو محبت ہے اور عشق ہے اللہ والوں کے لیے وہ بھرپور ہے، بھرپور ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے
کہ وہ شریعت کے دائرے میں. اعلیٰ حضرت شریعت کو پھلانگتے نہیں ہیں، تجاوز نہیں کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے پوری دنیا عشق و محبت کا امام کہتی ہے. حضرات محترم، دنیا جانتی ہے کہ آپ قادری سلسلے میں بیعت ہیں، آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مرید ہیں، اور اس سلسلے پر آپ بہت فخر کیا کرتے تھے. آپ لکھتے ہیں قادری بودن رضارا مفت باغے خلد داد، قادری بودن رضارا مفت باغے خلد داد، من نمی گفتم کے آقا بایائے غفرات ہوئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قادری ہونے کی وجہ سے رضا کو جنت کا باغ مفت میں مل گیا. قادری ہونے کی وجہ سے رضا کو جنت کا باغ مفت میں مل گیا. میں نہیں کہتا تھا کہ آقا آپ میری بخشش کا ذریعہ. حضرات محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت ہی عرفہ والا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم گنہگاروں کو اپنے محبوب بندوں کا دامن عطا فرمایا ہے، تاکہ ہم گنہگار اللہ کے محبوب بندوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، ان کے دامن سے لپٹ جائیں، اور رب کی مغفرت اور اس کی رحمت کے سزاوار ہو جائیں، اس کی بخشش کے مستحق ہو جائیں، حقدار ہو جائیں. اور غوث پاک تو ولیوں کے بادشاہ ہیں، اللہ اکبر. ان سے نسبت ہو جانا تو بہت بڑی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے. ارے ان کے دربار گوہر بار کے کتے سے نسبت ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. ہمارے امام تو کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ جو ہے فارسی میں کتے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حضرات محترم، کتے پکڑنے والی جو گاڑیاں گھومتی ہیں، منسپالٹی کہتے ہیں اس کو، کہ منسپالٹی والے جو گھومتے ہیں، گشت کرتے ہیں گاڑی لے کر کے، تو جو کتوں کو پکڑنے والی گاڑی ہوتی ہے تو وہ انہی کتوں کو پکڑتے ہیں کہ جو آوارہ ہوتے ہیں. جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے تو ان کتوں کو جو ہے نہیں اٹھایا جاتا، ان کو نہیں مارا جاتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ پٹا یہ نشانی ہے، علامت ہے کہ ضرور اس کتے کا کوئی نگہبان ہے، ضرور اس کتے کا کوئی محافظ ہے، ضرور یہ کتا جو ہے کسی کا پالتو ہے. تو حضرات محترم، جس بندے کے گلے میں ولیوں کی غلامی کا پٹا ہوگا تو قیامت کے دن جو ہے اس بندے کو جو ہے نقصان سے وہ بندہ محفوظ رہے گا، وہ جو ہے ہلاکت میں نہیں پڑے گا. اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت. حضرات محترم، ہماری جماعت جماعت اہل سنت ہے، اور ہماری جماعت کا یہ ماننا ہے کہ ولیوں سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے مدار نجات ہے. اور ہمارا یہ ماننا یوں ہی نہیں ہے بلکہ کئی حدیثوں سے اس کا مفہوم ثابت ہے. اختصار کے ساتھ چند حدیثوں کے مفاہیم آپ لوگوں کے سامنے گوشے گزار کرتا ہوں. حضرات محترم، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی، کہ ایک قاتل تھا جس نے 100 کے قریب قتل کیے تھے. ایک قاتل تھا جس نے 100 کے قریب قتل کیے تھے. جب اس کو موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور اس کی بخشش کا سبب یہ بنا کہ مرتے وقت اس کا جسم نیکوں کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا، ولیوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے اس کی مغفرت فرما دی. دیکھیے وہ ایسا شخص تھا کہ جس نے 100 کے قریب قتل کیے تھے، لیکن مرتے وقت اس کا جسم نیکوں کے گاؤں سے قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. کیونکہ قرآن کریم میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت
محسنوں کے قریب ہے، ولیوں کے قریب ہے، تو جو ولیوں کے قریب ہوگا تو اس پر بھی رحمت کے چھینٹے پڑ جائیں گے اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ذکر و اذکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ مولا، ان میں ایک وہ شخص بھی تھا جو تیرا ذکر و اذکار تو نہیں کر رہا تھا، تیری یاد تو نہیں منا رہا تھا، لیکن ان نیکوں کے درمیان آ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا ہے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اگرچہ دنیاوی حاجت کی وجہ سے آیا ہے لیکن ولیوں کے جو ہے قریب آ کر کے بیٹھ گیا ہے تو اس پر بھی رحمت کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور حضرات محترم اعلیٰ حضرت کے والد حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب احسن البیاء یا آداب الدعا میں لکھتے ہیں کہ ایک نقال تھا، ممکری کرنے والا ہے، بزرگوں کی کاپی کیا کرتا تھا، ان کی نقلیں اتارا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی اور فرمایا کہ تو میرے محبوب بندوں کی نقلیں تو اتارتا ہے، اگرچہ بطور ہنسی کے صحیح میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ حضرات محترم، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نقال جو بزرگوں کی کاپی کیا کرتا تھا، نقلیں اتارا کرتا تھا، تو وہ بطور تشبہ ایسا کرتا تھا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات محترم، اس نقال کی بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے سرکار نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، کہ اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو، اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ اگر تمہارا وہ عزیز اگر عذاب الہی کا مستحق ہوگا تو نیکوں کے درمیان دفن ہونے کی برکت سے اس سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک قبر میں پانی آ رہا تھا، تو اس کے عزیزوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے اس عزیز کو اس کی قبر سے نکال کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیں، کیونکہ اس کی قبر میں پانی آ رہا ہے۔ جب اس کی قبر کو کھودا ہے تو دیکھ کر کے ان کو بڑی مسرت ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ میت کے جسم سے 2 گلاب کی ٹہنیاں چمٹی ہوئی ہیں اور 2 گلاب کے پھول اس کے ناک کے نتھنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے ان کو بڑی خوشی ہوئی، شادمانی ہوئی کہ ہمارا لگتا ہے یہ عزیز بڑا نیک تھا کہ دیکھو دفنا کر کے ہم چلے گئے، اتنے وقت کے بعد بھی اس کا جسم بھی سلامت ہے اور اس کے جسم سے 2 گلاب کی ٹہنیاں چمٹی ہوئی ہیں اور 2 گلاب کے پھول اس کے ناک کے نتھنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر جب اس کو نکال کر کے دوسری جگہ منتقل کیا اور اس کو اس کی دوسری جگہ قبر میں جو ہے لٹایا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں اس کے عزیز کہ جو 2 گلاب کی ٹہنیاں اس سے چمٹی ہوئی تھیں وہ اچانک 2 سانپ کے جسم ہو جاتے ہیں اور 2 گلاب کے پھول جو اس کے ناک کے نتھنوں پر رکھے ہوئے تھے وہ 2 سانپوں کے پھن ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے اس کے عزیز دہشت زدہ ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہاں سے ایک صاحب نظر بزرگ کا گزر ہوتا ہے جنہیں دیکھ کر کے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ ضرور یہ کوئی اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ والا وہی ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ تو دیکھ کر کے وہ پہنچتے ہیں ان کے پاس، ان کی بارگاہ میں، اور پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جب ہم نے اپنے عزیز کو اس کی قبر سے جب اس کی قبر کو کھودا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے جسم سے گلاب کی ٹہنیاں چمٹی ہوئی ہیں، 2 گلاب کے پھول اس کے ناک کے نتھنوں پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب لے جا کر کے دوسری جگہ ہم نے منتقل کیا تو وہی گلاب کی ٹہنیاں 2 سانپوں کے جسم ہو جاتے ہیں اور وہ 2 گلاب کے پھول سانپوں کے پھن ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے اس عزیز کی تم خیریت چاہتے ہو، اس کی بھلائی چاہتے ہو، تو وہیں پہلی جگہ لے جا کر کے اس کو دفنا دو، کیونکہ در حقیقت یہ عذاب الہی کا مستحق تھا، اس پر در حقیقت یہ سانپ ہی مسلط تھے، لیکن جہاں یہ پہلے دفن تھا وہاں پر ایک قریب میں ایک اللہ کے ولی کا مزار تھا، تو ان کے قرب کی برکت سے اس سے عذاب اٹھا لیا گیا اور یہ سانپ جو اس پر مسلط تھے ان کو غلاب میں تبدیل کر دیا گیا، گلاب کی
کی ٹہنیوں میں اور گلاب کے پھولوں میں ان صحابوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو ہمارے آقا کا فرمان ہے ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، کہ اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو، کہ اگر تمہارا عزیز جو ہے وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا تو اللہ کے ولی کے قرب کی برکت سے اس سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، ان حدیثوں کے مفہوم پر اگر آپ غور کریں کہ ایک قاتل جس نے 100 کے قریب قتل کیے، اللہ نے اس کی اس لیے مغفرت فرما دی کہ وہ نیکوں کے گاؤں سے قریب تھا۔ ایک شخص کی اس لیے مغفرت ہو جاتی ہے کہ وہ نیکوں کے درمیان آ کر کے بیٹھ جاتا ہے جو ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ خود تو ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، کسی اپنی دنیاوی کام کی وجہ سے، دنیاوی حاجت کی وجہ سے ان نیکوں کے درمیان آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نقار کی بھی مغفرت فرما دی جو اللہ کے محبوب بندوں کی بطور ہنسی کے صحیح نقلیں اتارا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میت سے عذاب کو اٹھا لیا جو نیکوں کے درمیان آ کر کے دفن تھی۔ حضرات محترم، تو ہم تو بزرگوں کے چاہنے ماننے والے ہیں، ان کی غلامی کا پٹا جو ہے اپنے گلوں میں رکھتے ہیں، تو پھر تو ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے، اور الحمدللہ ہم سنی ہیں تو سنی ہی جنت کا حقدار ہے۔ حضرات محترم، ایک نعرہ پوری دنیا میں یہ بھی تو لگتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ دیکھیے اللہ رسول کی دین کی خدمت کا صلہ اعلیٰ حضرت کو یہ ملا کہ آج اللہ رسول کا دین اعلیٰ حضرت کے نام سے اور ان کے شہر کے نام سے جانا اور پہچانا جا رہا ہے۔ مذہب اہل سنت و جماعت کو علماء کی اصطلاح میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور عوام کی زبان میں بریلوی کہتے ہیں۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بتاؤں، دیکھیے مسلک اعلیٰ حضرت، کوئی آپ سے پوچھے مسلک اعلیٰ حضرت کہاں ملے گا، آپ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، تو مسلک اعلیٰ حضرت کہاں ملے گا؟ تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں ملے گا، ان کے اشعار میں ملے گا، ان کے کردار میں ملے گا۔ بے شک بے شک۔ تو اعلیٰ حضرت اپنا مسلک بیان کرتے ہیں غوث پاک کے لیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ترک نسبت گفتم ازمن لفظ محی و دیم خواہ ذا کے در دین رضا ہم دین و ہم ایمان ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کو محی الدین کہنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ دیکھو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں سے ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور اپنی کمزوری کے باعث جو ہے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، تو میں نے اس کو سہارا دے کر کے کھڑا کیا، تو جیسے جیسے وہ کھڑا ہوتا جاتا ویسے ویسے جوان ہوتا چلا جاتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے نانا جان کا لایا ہوا دین ہوں، میں کمزور ہو گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، آپ نے مجھے سہارا دے کر کے پھر سے تر و تازہ کر دیا، پھر سے جوان کر دیا، اس لیے آج سے آپ کا نام محی الدین ہے، دین کا زندہ کرنے والا۔ لیکن اعلیٰ حضرت جو فنا فی الشیخ ہیں، غوث اعظم کی یاد میں فنا ہے، اتنی پیاری پیاری منقبتیں آپ نے غوث پاک کے لیے لکھی ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ لیکن کیا بات ہے کہ غوث پاک کے لیے اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں غوث پاک کو محی الدین کہنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میں محی الدین کہنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ توجہ چاہوں گا، بڑی ہی دلچسپ بات پیش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، تھوڑا عربک گرامر کا اس میں معاملہ ہے، اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں، تھوڑا توجہ سے سنیں تو میں بات کو آسان کر کے سمجھا سکوں گا۔ سمجھنے والی چیز ہے، سیکھنے والی چیز ہے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محی الدین جو ہے یہ ترکیب اضافی پر ہے اور یہ غیریت کا پتہ دیتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے بونسر جا رہا ہے، لیکن آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، جس جملے میں کا کے کی آئے گا وہ جملہ ترکیب اضافی پر ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ افضل بھائی کا گھر، یہ جملہ ترکیب اضافی پر ہے، افضل بھائی کا گھر، تو یہ سن کر کے آپ نے سمجھ لیا کہ افضل بھائی ایک الگ ذات ہے، ایک الگ شخصیت ہے، ایک الگ پرسنالٹی ہے، اور ان کا جو گھر ہے وہ ایک الگ چیز ہے، الگ شے ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہے۔
افضل بھائی اور ان کا جو گھر ہے یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں۔ اب میں کہوں افضل بھائی کی دکان تو یہ بھی ترکیب اضافی پر ہے، اور سن کر کے آپ نے سمجھ لیا کہ افضل بھائی ایک الگ ذات ہے، ایک الگ شخصیت ہے، ایک الگ پرسنالٹی ہے، اور ان کی جو دکان ہے وہ ایک الگ چیز ہے، الگ شے ہے۔ افضل بھائی اور ان کی دکان یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ اب میں کہوں افضل بھائی کے کپڑے، یہ بھی ترکیب اضافی پر ہے، اور سن کر کے آپ نے سمجھ لیا کہ افضل بھائی ایک الگ ذات ہے، ایک الگ شخصیت ہے، اور ان کے جو کپڑے ہیں وہ الگ چیز ہے، الگ شے ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہے۔ اب آئیے لفظ محی الدین پر، دین کا زندہ کرنے والا، دین کا زندہ کرنے والا، تو یہ بھی ترکیب اضافی پر ہے، اور یہ غیریت کا پتہ دے رہی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا سن کر کے کہ دین الگ شے ہے، اور دین کا زندہ کرنے والا الگ ذات ہے، الگ شخصیت ہے، الگ پرسنالٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، غوث پاک کے لیے جو کہا گیا کہ آپ محی الدین ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم الگ ذات ہے اور دین الگ شے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کو محی الدین کہنے کی خواہش نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ترکیب اضافی پر ہے، یہ غیریت کا پتہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم الگ ذات ہے اور دین الگ شے ہے، کیونکہ رضا کے مسلک میں، رضا کے مذہب میں غوث اعظم دین سے الگ نہیں ہے، غوث اعظم دین سے الگ نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم ہی دین ہے، غوث اعظم ہی ایمان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرے تکبیر۔ حضرات محترم، اب یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت نے اپنا بیان کیا ہے، یہ تنہا اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں، یہ تنہا اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے، بہت پہلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ہم بریلی والوں کا پیر خانہ ہے ماہریرہ شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو ماہریرہ مطہرہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حمزہ عینی رحمت اللہ علیہ، ان کا مشہور زمانہ شعر ہے، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، آپ لوگوں نے بھی بارہا سنا ہوگا۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلائے دی مدد کعبہ ایما مدد، کہ غوث پاک مجھ بے سر و ساما کی مدد فرمائیے، آپ دین کا قبلہ اور ایمان کا کعبہ ہیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں نے ہمارے تعلق سے سنا کہ ہمارا تعلق جو ہمارے تعارف میں سنا کہ ہمارا تعلق بریلی شریف سے ہے، میرا بھی ننیحالی تعلق بریلی شریف سے ہے، سسرالی تعلق بھی بریلی شریف سے ہے، اعلیٰ حضرت کے میں بھی ذوی الارحام میں سے ہوں۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بریلی والوں کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جہاں ہم عشق رسول کی خوشبو کو مہکاتے ہیں، ہم بریلی والے جہاں عشق رسول کی خوشبو کو مہکاتے ہیں، وہی گستاخان رسول سے اپنے سنی بھائیوں کو ہوشیار بھی کراتے ہیں۔ اور ہم بریلی والوں کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جس دن ہم لوگ بد مذہبوں کا رد نہ کریں اس دن ہم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس دن ہم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اگر پیٹ میں گریانی معلوم ہوتی ہے سمجھ جاتے ہیں آج ضرور ہم نے بد مذہبوں کا رد نہیں کیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ بریلی والوں کو ہو کیا گیا ہے، جب دیکھو رد ہی کرتے رہتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، تو ایسے کو آپ جواب یہ دیں گے کہ رد کرنا تو ہمارا کلمہ ہی ہم کو سکھاتا ہے۔ ہم نے کیا کلمہ پڑھا ہے؟ سارے مسلمان جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس کے مفہوم کو بھی آپ سب جانتے تو ہیں، لیکن کچھ توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات محترم، ہمارا کلمہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا، اللہ معبود محمد رسول اللہ۔ ہمارا کلمہ شریف یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ معبود ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن حکم ہوتا ہے کہ پہلے معبودان باطل کا انکار کرو، رد کرو، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو پہلے گستاخان رسول کا رد کیجیے،
ان کا انکار کیجیے، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آج کورونا وائرس سے بھی جو خطرناک مرض تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ مرض ہے صلح کلیت کا۔ صلح کلیت سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ صلح کلیت، کسی کو برا نہ کہو، سب صحیح ہیں، سب ٹھیک ہیں، سب اچھے ہیں، سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے نزدیک عاشق رسول بھی ٹھیک ہے اور گستاخ رسول بھی ٹھیک ہے۔ کیا یہ بات درست معلوم ہوتی ہے؟ ان کے نزدیک، صلح کلی کے نزدیک وہ شخص بھی صحیح ہے جو کہتا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اور ان کے نزدیک وہ شخص بھی صحیح ہے جو کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان کے نزدیک وہ شخص بھی صحیح ہے جو کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ نور نہیں ہیں۔ اور اس صلح کلی کے نزدیک وہ شخص بھی صحیح ہے جو کہتا ہے کہ بدبخت تو حضور کی نورانیت کا انکار کرتا ہے، ہمارے امام نے تو کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس صلح کلی کے نزدیک وہ شخص بھی صحیح ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور اس کے نزدیک وہ شخص بھی صحیح ہے جو کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ اس بدبخت صلح کلی کے نزدیک وہ شخص بھی صحیح ہے جو کہتا ہے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی سے مانگنا شرک ہے، اور اس کے نزدیک وہ شخص بھی صحیح ہے جو یہ کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ تو جب ان دونوں کی باتیں ایک نہیں ہیں تو بھلا یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرات محترم، صلح کلیت جو ہے وہ تو دنیاوی قانون میں بھی نہیں چلتی، دنیاوی قانون میں بھی جو ہے صلح کلیت نہیں چلتی ہے۔ پہلے جو الیکشن ہوتے تھے، اب تو ای وی ایم مشین کا زمانہ ہے، بٹن دباؤ کسی کو پہنچتا کسی کو ہے، لیکن پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، ہمارے بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہے، کہ الیکشن جو ہوتا تھا تو ووٹ دینے کا ایک مزاج یہ تھا کہ ایک پرچی تھما دی جاتی تھی اور اس پرچی پر تمام پارٹیوں کے علامتی نشان بنے ہوتے تھے، سمبول، چنہ، جس کو جس پارٹی کو ووٹ دینا ہوتا تھا اس پارٹی کے علامتی نشان پر وہ تھپا لگا دیتا تھا۔ اب سوچئے کوئی صلح کلی شخص ووٹ دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے جو کسی کو برا نہیں کہتا، وہ تو سب کا اچھا بننا چاہتا ہے، سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے، تو وہ صلح کلی شخص ووٹ دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اس کو پرچی تھما دی جاتی ہے، اب وہ دیکھتا ہے ساری پارٹیوں کے علامتی نشان بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ سوچتا ہے اگر اس پہلی پارٹی والے کو ووٹ دیتا ہوں، اس پر تھپا لگاتا ہوں تو دوسری پارٹی والا برا مان جائے گا، دوسری پارٹی والے کو اگر ووٹ دیتا ہوں تو تیسری پارٹی والا برا مان جائے گا، تیسرے کو دیتا ہوں تو چوتھا برا مان جائے گا، چوتھے کو دیتا ہوں تو پانچواں برا مان جائے گا، کیوں نہ میں سب پر تھپا لگا دوں، سب کو ووٹ دے دوں، تو وہ سب پر تھپا لگا دیتا ہے۔ اب الحمدللہ آپ سب الحمدللہ اہل سنت ہیں اور سنی جو ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، تو بتائیے ایسا ووٹ ویلڈ مانا جائے گا کہ انویلڈ مانا جائے گا؟ انویلڈ مانا جائے گا نا۔ کوئی کہے کہ میں ایک ٹانگ اپنی ایک کشتی میں رکھوں گا اور دوسری ٹانگ دوسری کشتی میں رکھوں گا اور اس طرح سے سواری کروں گا، بھلا کیا وہ اس طرح سے سواری کر سکتا ہے؟ ذرا سے ہچکولے کھائے گی کشتی، وہیں غرق ہو جائے گا۔ تو دو کشتی پہ سواری نہیں کی جا سکتی۔ اور ہمارے بزرگ حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اپنے سنی بھائیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے تم اس زندگی کے لیے۔ اور سنیو، صلح کلی نبی کا نہیں، سنیو، صلح کلی نبی کا نہیں، سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ اور سنیوں ہی سے شادی کرو، سنیوں ہی سے شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے۔
سبحان اللہ. ہمارے بمبئی میں وہابیوں کو 24 نمبر بھی کہا جاتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں 24 نمبر ہے؟ یہاں پر شاید ٹنڈا ونڈا کہا جاتا ہے. الگ الگ. ہاں الگ الگ ہوگا. ویسے بمبئی میں 24 نمبر کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ تو 2 قدم آگے کہتے ہیں 2 درجن یا 2 ڈجن. اچھا یہ بتا دوں کہ وہابیوں کو 24 نمبر کیوں کہا جاتا ہے. یہ علم العادات سے یہ بات تعلق رکھتی ہے. جیسے کہ 786 786 کس کا عدد ہے؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اللہ اس میں جلالت کے کیا عدد ہے؟ 66. اور 92 یہ عدد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو نمبرز نکل رہے ہیں، عدد نکل رہے ہیں، تو کسی علم کے ذریعے تو نکلتے ہوں گے. اس علم کو کہتے ہیں علم العادات. تو دیکھیے یہ وہابی جو ہے لفظ، یہ 5 حرف کا ہے، 5 الفابیٹ ہیں اس میں. اب آپ جلدی جلدی حساب لگائیے. یہاں پر بہت سے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں جو اسکول کالج پڑھتے بھی ہوں گے، تو جلدی جلدی اب آپ لوگ میرے ساتھ حساب لگائیے. دیکھیے اس میں ہے واو ہا الف با یا. تو واو کے ہوئے 6 اور ہا کے 5. 6 5 کتنا ہوا؟ 11. اور الف کا 1 تو 11 1 کتنا ہوا؟ 12. اور با کے 2 12 2 کتنا ہوا؟ 14. اور یا کے 10 تو 14 10 کتنا ہوا؟ 24. اس لیے ان کو 24 نمبر کہا جاتا ہے. تو ہمارے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سنیوں ہی سے شادی کرو. یہ وہابی نہیں، فیملی کے لیے. اور اپنے دروازے پر لکھو نام رضا. کیوں؟ اپنے دروازے پر لکھو نام رضا اپنے ایمان کی سیفٹی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ تو حضرات محترم دیکھیے، پہلے جو مارکیٹ میں گھی بکتا تھا، مارکیٹ میں جو گھی پہلے بکتا تھا تو صرف گھی بول کر کے بکتا تھا. لیکن ایک بعد میں اصطلاح آ گئی اصلی گھی. ارے بھائی گھی ہے تو گھی بول کر کے بیچو، یہ اصلی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصلی گھی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ گھی بھی آ گیا ہے. تو ان سے امتیاز کرنے کے لیے ہمارے علماء نے یہ اصطلاح دے دی مسلک. یہ جو اصلی گھی کہا جاتا ہے اسی طرز پر سمجھ لو کہ مذہب اہل سنت و جماعت، ہم در حقیقت مذہب اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں. لیکن ہمارا یہ ٹائٹل ان لوگوں نے بھی لے لیا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت تو کہتے ہیں، لیکن ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے. نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں معاذ اللہ. نبی جو ہیں وہ اپنی قیامت کے دن اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا پائیں گے. اور نبی کے علم سے بڑھ کر کے تو شیطان کا علم ہے. لیکن جو چور ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو چور تسلیم نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے کوئی گستاخ رسول کبھی بھی اپنے آپ کو گستاخ تسلیم نہیں کرتا. یہ بد مذہب بھی اپنے آپ کو گستاخ نہیں کہتے، یہ بھی تعظیم رسول کی بات کرتے ہیں، محبت رسول کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کی بات کرتے ہیں. لیکن ان کے نزدیک تعظیم رسول یہی ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی کے علم سے بڑھ کر کے شیطان کا علم ہے، نبی سے مانگنا شرک ہے. تو ان بدبختوں کو بتاؤ کہ عشق رسول کی تم بات کرتے آؤ ہمارے امام کی بارگاہ میں، ہمارے امام سے سیکھو کہ سچا عشق رسول کیا ہے. ہمارے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان. حضرات محترم تو ان سے امتیاز کرنے کے لیے کہ وہ لوگ بھی یہ ٹائٹل رکھتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اس طرح کا ہے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے. نبی جو ہے اپنے قیامت کے دن بیٹی کو بھی نہیں بچا پائیں گے. نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، انسان ہیں، ان کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے. تو در حقیقت اہل سنت وہ ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت والے. اور مسلک اعلیٰ حضرت والے کون ہیں؟
सच्चे अहले सुन्नत कौन हैं? सच्चे अहले सुन्नत वो हैं जो बैठते उठते नबी का वसीला लेते हैं, जो बैठते उठते मदद के लिए नबी को पुकारते हैं, जो अपनी दुआओं में नबी का वसीला लेते हैं, जो या रसूलुल्लाह कहने वाली जमात है, वही दर हकीकत जो है अहले सुन्नत व जमात है। हजरात मोहतरम, जो मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वाली जमात है, वही दर हकीकत अहले सुन्नत व जमात है। जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुन करके खुश होने वाली जमात है, दर हकीकत वही अहले सुन्नत व जमात है। और दर हकीकत अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत वाले ही, मसलके आला हजरत वाले ही अहले सुन्नत व जमात है। तो हमारे उलमा ने ये इस्तिलाह दे दी कि अहले सुन्नत दर हकीकत मसलके आला हजरत वाले। तो हजरात मोहतरम, उन डुप्लिकेट अहले सुन्नत वालों से इम्तियाज करने के लिए उलमा ने ये इस्तिलाह दी कि मसलके आला हजरत, कि असल अहले सुन्नत जो हैं वो हम मसलके आला हजरत वाले लोग। और मेरे वालिद बुजुर्गवार नवाज दामाद हुजूर मुफ्ती आज़म हज़रत सलीम मिल्लत एक बहुत ही प्यारी बात बयान करते हैं कि सुन्नी भाइयों, तुमसे अगर कोई पूछे कि आसान लफ्ज़ों में बताओ कि मसलके आला हजरत है क्या, आसान लफ्ज़ों में बताओ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, तो मेरे वालिद बुजुर्गवार फरमाते हैं कि सुन्नी भाइयों, बस ये कह दिया करा करो कि मसलके आला हजरत नाम है इश्क़े रसूल का और खौफ़े खुदा का, बस यही है मसलके आला हजरत। अगर खौफ़े खुदा होगा तो नमाजों की पाबंदी करेगा, अगर खौफ़े खुदा होगा तो रोज़े रखेगा, खौफ़े खुदा होगा तो माँ बाप का कहना मानेगा, खौफ़े खुदा होगा तो अपने उलमा की ताज़ीम करेगा, उनकी नसीहतों पर अमल करेगा, शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी करेगा। अगर खौफ़े खुदा होगा तो हराम चीज़ों से बचेगा, गलत संगत से बचेगा, बुरी सोहबत से बचेगा। और जहाँ सच्चा इश्क़ रसूल होगा तो वहीं हुजूर के चाहने वालों से मोहब्बत रखेगा, और जहाँ सच्चा इश्क़ रसूल होगा तो हुजूर के गुस्ताखों से दूरी रखेगा, उनसे अदावत रखेगा। तभी तो ताज शरिया फरमाते हैं कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, और मसलके आला हजरत पर कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए, और मसलके आला हजरत सलामत रहे एक पहचान दीने नबी के लिए। हजरात मोहतरम, हुजूर ताज मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली, जिनकी ज़ात बाबरकत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप आला हजरत की निशानी हैं, और ऐसी निशानी है कि आज इस वक्त ख़ानदान आला हजरत में आप सबसे बुजुर्ग तरीन शख्सियत हैं। आला हजरत के सिलसिला नसब में जो सबसे करीब तरीन है उस ज़ात का नाम हजरत ताज मिल्लत अल्लामा मन्नानी मियां साहब मद्दज़िल्लहुल आली है। हजरात मोहतरम, हजरत की अभी तशरीफ़ आवरी होने वाली है। एक गुजारिश है आप लोगों से कि हजरत के चेहरे अनवर की जब आपको ज़ियारत हो तो उनके चेहरे को अमानत बना करके अपने आँखों में बसा लेना, क्योंकि इसके बड़े फ़ायदे हैं। एक जगह बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने वहाँ पर नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया, इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया, तो वहीं से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, वही बात के देख करके जिसे खुदा याद आ जाए, जिसे देख करके खुदा याद आ जाए वही अल्लाह का वली है। तो लोगों ने देख करके पहचान लिया कि अल्लाह वाले मालूम होते हैं, तो उनसे अर्ज़ किया कि हुजूर बहुत दिनों से परेशान है, बारिश नहीं हो रही है, आप अल्लाह वाले मालूम होते हैं, दुआ कर दीजिए हाथ उठा करके। तो उन्होंने दोनों हाथों को उठाया और ये कलिमात उन्होंने अर्ज़ किए कि मौला मेरी आंखों में एक अमानत है, वो अमानत हजरत तशरीफ ले आए। फिर मैं बात को मुकम्मल करता हूँ, नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना मन्नानी मियां साहब क़िबला जिंदाबाद, हुजूर मन्नानी मियां साहब क़िबला जिंदाबाद, हुजूर मन्नानी मियां साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद,
تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث اعظم مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت غوث غوث کا دامن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث اعظم کانفرنس حضور مدنی میاں صاحب قبلہ حضور مدنی میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہاں تشریف ادھر آئیے آسانی ہے نا تشریف رکھیں آپ لوگ حضرات محترم، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور تاج ملت مدد اللہ العالی اس وقت خاندان اعلیٰ حضرت کی سب سے بزرگ ترین شخصیت ہیں، بلکہ آسان لفظ میں کہوں تو آپ اعلیٰ حضرت کا زندہ تبرک ہیں۔ اور میں نے ایک گزارش آپ لوگوں سے یہ کی کہ حضرت کے چہرے انور کی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں تو حضرت کے چہرے مبارک کو آپ امانت بنا کر کے اپنی آنکھوں میں بسا لیں۔ اور میں اسی ضمن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، نماز استسقاء کا اہتمام کیا جا رہا تھا، اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جا رہا تھا، وہیں پر ایک صاحب نظر بزرگ کا گزر ہوتا ہے۔ لوگوں نے ان کا چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیا کہ کوئی اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ان بزرگ کے پاس لوگ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور بڑے دنوں سے پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے تو دعا فرما دیں۔ تو ان بزرگ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ان کلمات سے یہ دعا کی کہ مولا میری آنکھوں میں ایک امانت ہے، اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں پر بارش فرما دے۔ بس یہ دعا کرنا تھا، اسی وقت گھنگور گھٹا چھا گئی اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے ان بزرگ سے عرض کیا کہ حضور وہ کون سی ایسی امانت ہے جو آپ کی آنکھوں میں ہے اور اس کے وسیلے سے آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فی الفور جو ہے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے حضرت بایزید بستانی کی زیارت کی ہے، ان کا چہرہ انور میری آنکھوں میں امانت بن کر کے رہتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہمارے درمیان ایک ایسے بزرگ ہستی جو ہے تشریف فرما ہے، ان کے چہرے انور کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور یہ وہ ذات ہے جو ہمیں اپنے اسلاف سے جوڑتی ہے۔ آپ کی رگوں میں کتنے ولیوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ آپ جہاں اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں وہیں سرکار مفتی اعظم ہند کے حقیقی نواسے بھی ہیں، حضور مفسر اعظم ہند کے شہزادے بھی ہیں، حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی اختر اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سگے بھائی ہیں۔ پوری دنیا میں اگر کوئی حق رکھتی ہے کوئی ذات یہ کہنے کی کہ تاج الشریعہ میرے سگے بھائی ہیں تو حضرت تاج ملت کی ذات ہے۔ پوری دنیا میں ان کے علاوہ کوئی وہ ذات نہیں ہے جو یہ حق رکھتی ہو کہ تاج الشریعہ میرے سگے بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ حضرات محترم، تو یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت تاج ملت یہاں پر تشریف فرما ہے، انہوں نے اس خطے کو جو ہے نوازا ہے اپنے جد کریم سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان کو تقسیم کرنے کے لیے آپ کے اس علاقے میں تشریف لائے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی حضرت کو سلامتی عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
زائرین بہترین انداز میں حضور خلیفہ تاج الشریعہ